بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ابتدائی اسلام کے شروع میں جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا جو روزہ تھا نا 10 محرم الحرام کا، یہ فرض تھا تمام مومنین پر۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، جب حکم نازل ہوا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا، تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دے دیا امت کو کہ من شاء صامہ و من شاء ترکہ، کہ جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا، اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا اس دن روزہ رکھنے کا۔ اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اختیار دے دیا اور فرمایا کہ من شاء صامہ و من شاء ترکہ، کہ جو شخص چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو شخص چاہے وہ چھوڑ دے، ترک کر دے۔ تو یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، پہلے یہ روزہ فرض تھا 10 محرم الحرام کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے ابتدائی اسلام میں، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو یہ روزہ جو ہے یہ نفلی ہو گیا، تو پھر اس کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کیوں روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا؟ اس دن کی خاص کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ بخاری شریف اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں آ کر کہ یہودی جو ہیں، یہودی وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، اس کی وجہ دریافت کی کہ وہ یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون ظالم سے نجات دی تھی۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون سے نجات دی تھی اس دن 10 محرم الحرام کو، عاشورہ کے دن۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بات کے مستحق ہیں۔ مفہوم ہے، یعنی ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم بھی اس شکر میں شریک ہوں، ہم بھی شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھیں۔ ہمیں زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اس دن۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا عاشورہ کا، 10 محرم الحرام کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حکم ارشاد فرما دیا اس دن روزہ رکھنے کا۔ تو پھر کیا ہوا پیارے بھائیوں کہ چونکہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کو اہتمام کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اس طرح ان سے مشابہت نہ ہو جائے یہودیوں سے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ ہم نے اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ان سے مشابہت نہیں کرنی۔ تو یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دے دی کہ 9 کا بھی ساتھ ملایا جائے روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی ساتھ ملا دوں گا، 9 محرم کا بھی۔ یہودیوں کی مشابہت سے بچنا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی ساتھ ملا دوں گا، اور آئندہ سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یعنی ترغیب دے دی کہ 9 کا بھی ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ پیارے بھائیو یاد رکھیں کہ 9 اور 10 دونوں تاریخوں میں ہم نے روزہ رکھنا ہے محرم کی، اور اگر 9 کو یاد نہ رہے تو 11 کو رکھ لیں، اکیلا 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 9 کا ساتھ ملا دیں۔ اور پیارے بھائیو، عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے اوپر بھی فضیلت نشان حدیث سن لیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 1 سال پہلے گناہ جو پچھلے سال ہوئے، ٹھیک ہے، پہلے گناہ، ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا۔ صغیرہ گناہ یعنی جتنے بھی کیے وہ معاف ہو جائیں گے جب عاشورہ کے دن روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اتنی بڑی فضیلت، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔